اور 4 ایسے گواہان جنہوں نے اعتراف گناہ کیا تھا، جن کو بعد میں سزائے موت بھی ہو گئی تھی۔ باقی 7 میں سے 3 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا، اور اگر ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کو سزائے موت کم از کم میں نے اپنے 60 سال وکالت کے تجربے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک سعید حسن نے کیس کے دوران کچھ بے قاعدگیاں دیکھتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رات کھانا تھا مولوی صاحب کے گھر میں، میرے سامنے کیس، ان کا کیس سن رہے ہیں اور 9 کروڑ گالی نکالنی شروع کر دی بھٹو کو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا مولوی صاحب آر یو ہز جج اور آر یو ہز پروسیکیوٹر؟ یو آر ناٹ اونلی ہز پروسیکیوٹر، یو آر اے پرسن ہو از ہیونگ ٹرنیکل ایٹیچیوڈ ٹورڈز ہم، جیسے بدماشوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی، مجھے غصہ چڑھ گیا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کھانا بھی نہیں کھایا، کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بندہ جج ہے کوئی، یہ انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا بغض ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، صرف اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جج نہیں، چیف جسٹس نہیں بنایا اور سردار اقبال کو بنا دیا۔ پہلے تو میں اس کے خلاف کو زیادہ اپنا بآواز بلند کچھ بات کرنی چاہتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ آپ بھی، یہ میرا محسن بھی ہے، تو بہتر ہے کہ میں ریزائن ہی کر دوں، کیونکہ میں ایسے عدالت کا جج نہیں بننا چاہتا تھا جو اس قسم کی حرکت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو لہذا میں نے ایک مڈل آف دی کورس جو میں نے اسکیپ ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ میں ریزائن کر دوں، اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ جو ٹرانسفر کیا گیا وہ اس لیے کہ جو ہائی کورٹ جج صاحبان تھے ان میں سے ایک جج مولوی صاحب بھٹو صاحب سے بہت خفا تھے، اور سنا ہے اس نے کہا تھا اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اس مقدمے میں سارا انحصار وعدہ معاف گواہوں پر کیا گیا۔ کیا ایسی صورت میں ملزم کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ ملتانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ تو سارا مسعود محمود تھا اور اس نے ساری چیزیں کہی تھیں اور اس پہ پریشر بھی تھا، تو اس صورت میں یقیناً کسی آدمی کو پھانسی کی سزا دینا میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے۔ عدالتوں نے بار بار یہ فیصلے کیے ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے، کہ اس کی بات پہ قطعاً کبھی انحصار نہ کرو، اور انحصار اس وقت کرو جب وہ لنک جو کریٹ کرتا ہے اس کو کسی اور معتبر شہادت کے ساتھ آپ اس کی تائید کروا سکتے ہیں یا کرابوریٹ کروا سکتے ہیں۔ اب ایسا مقدمہ جس میں کرابوریشن ہے ہی نہیں، آف دس مورل ریچ، آف دس اپروور، دس اسٹیٹ وٹنس، ٹرن کوٹ، کوئی اس کی قطعاً کوئی تائید نہیں، کرابوریشن کہیں سے نہیں ملی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ لنک کرے۔ سزائے موت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، نہ اسپلٹ ڈیسیجن پہ، نہ ان طرح کے انٹرسٹڈ وٹنسز پہ، اور نہ اس طرح کے کرائم پہ، کنسپریسی ٹو کمٹ مرڈر۔ اب یوزلی مرڈررز کو ٹرائل کیا جاتا ہے، اس ایک عجیب سا کیس ہے جہاں مرڈررز آف احمد رضا قصوری's فادر، ان کو تو کسی نے نہیں چھیڑا۔ ایک وعدہ معاف گواہ اور 4 ایسے گواہان جنہوں نے اعتراف گناہ کیا تھا، جن کو بعد میں سزائے موت بھی ہو گئی تھی، تو کیا ان پر بھی انحصار کرتے ہوئے سزائے موت دی جا سکتی تھی؟ میرا جواب ہوگا کہ نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ یہ ملزمان تھے اور انہوں نے بھی بعد میں ریویو پٹیشن کی تھی کہ ہم نے کسی کے کہنے پر یہ کام کیا تھا، اور ان کو توقعات یہ تھی کہ ہمیں اس کی وجہ سے سزائے موت نہیں ہوگی۔ اپیل کے دوران سپریم کورٹ کے 9 ججز کی ایک بینچ کے 2 ججز دوران کارروائی الگ ہو گئے تھے۔ باقی 7 میں سے 3 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا۔ 4 ججز نے ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی۔ کہ 4 جج نے فیصلہ دیا کہ گلٹی تھا، نے ہم لوگ 3 نے ایکوٹ کیا، تو پیچھے ریویو فائل ہوا تھا۔ ابھی ریویو اتنا بیس ہوا تھا، میرا خیال میں ریویو ایک ہی پوائنٹ پر کرنا تھا کہ بھئی 3 جج نے ایکوٹ کیا ہے، یہ نیا پوائنٹ ہے، سینٹنس لائف کرو۔ جس کیس میں ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو، پہلے تو اس کی سزا کا چانس ہی بڑا کم ہوتا ہے،
اور اگر ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کو سزائے موت کم از کم میں نے اپنے 60 سال وکالت کے تجربے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے اوپر سزائے موت ہو جائے. اور پھر سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی وہ مکمل نہیں تھا. سرکاری وکیل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ بھی فوت ہو گئے. وہ سرکار کے اپیل لے کے آئے اپنے بڑے انداز میں, جیسے بڑا اچھا کیس ہے, مائی لارڈ مائی کیس از کورڈ آن آل فورس بائی لا لے ڈاؤن ان ذوالفقار علی بھٹو's کیس. جج صاحب نے اس کو دیکھا اینڈ اٹس اے ویری گڈ کیس. صدر یہ کہا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے فائل اٹھائی, ایسے رکھی, a very good case is dismissed for citing a wrong judgment. So contempt was shown by the bar and the bench for this judgment.